اردو کہانی پھول کی چبن قسط نمبر 3۔ غضنفر ماضی کی اوراق پلٹتے ہوئے گویا ہوا۔ امی جان نے میری شادی اپنی پسند سے کروائی تھی۔ جب راحلہ دلہن بن کر ہمارے گھر آئی تو مجھے امی کی پسند پر رشک ہونے لگا۔ راحلہ بہت خوبصورت اور گھر گرہستی والی لڑکی تھی، جس نے کچھ ہی دنوں میں گھر کو 4 چاند لگا دیے۔ نارمل سا گھر تھا، پر ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ صاف ستھرے انداز میں سجا دی۔ ہر آنے جانے والے رشتہ داروں پڑوسیوں سے اخلاق سے پیش آنا، چند دنوں میں ہی سب کے دل جیت لیے تھے۔ شادی کے 10 ماہ بعد اللہ نے چاند سے بیٹے سے نوازا، جو سب کی جان تھا۔ امی نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ وہ ہمارے لیے خوش قسمت ثابت ہوا۔ کچھ عرصے بعد ہی میرا رینک بڑھ گیا اور چھوٹے بھائی مظفر کو ایک دوست کے ساتھ لندن بھیج دیا۔ گھر کے حالات بدلنے لگے۔ بہت خوشگوار زندگی گزر رہی تھی۔ جب عبداللہ 2 سال کا تھا تو آرڈر آ گیا کہ 3 ماہ کے لیے گھر سے دور پوسٹنگ ہے۔ میں نے راحلہ سے کہا 15-20 دن ہیں میرے پاس، کہیں آؤٹنگ پر چلیں؟ تو وہ خوش ہوتے ہوئے بولی چلو، پھر شمالی علاقہ جات گھومنے چلتے ہیں، قدرتی مناظر انجوائے کر لیں گے۔ ہم نے تیاری کر لی۔ امی کو بہت بولا پر وہ نہیں گئی۔ ہم جب سوات پہنچے تو شام ہو گئی تھی۔ راحلہ بولی صبح یہ سامنے جو ویو ہے یہاں تصویریں بنوائیں گی، بہت اچھی آئیں گی۔ صبح ناشتہ کر کے لوکیشن پر گئے، کچھ تصویریں بنائیں۔ ایک جگہ پانی بہتا ہوا نیچے کھائی میں گر رہا تھا۔ بس ایک بڑے پتھر سے ٹیک لگا کر عبداللہ کو گود میں لے کر تصویر بنوا رہی تھی کہ سلپ ہو کر لڑکتی ہوئی کھائی کی طرف جانے لگی۔ میں نے کیمرہ پھینکا اور بچانے بھاگا۔ اتنے میں وہ کئی فٹ نیچے چلی گئی۔ میں نے چھلانگ لگائی تو چند لوگوں نے کمر سے پکڑ لیا اور بولے ارے بھائی ہوش کرو، اتنی اونچائی سے گر کے آپ خود بھی جان سے جاتے۔ میں نے جلدی سے اپنے دوست کو کال کی۔ اتنے میں مقامی لوگ آ گئے۔ ہم سب مل کر کافی دور سے نیچے کا راستہ تھا تلاش کرتے رہے۔ 2 گھنٹے بعد لاش نظر آئی۔ راحلہ کا سر پتھر پر لگتے ہی پھٹ گیا تھا، پر اس نے عبداللہ کو مضبوطی سے سینے سے چپٹایا ہوا تھا۔ میری تو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا اجڑ گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا، کیسے اسپتال پہنچے۔ امی بظاہر مجھے دلاسا دیتی رہتی تھی، لیکن اندر ہی اندر ان دونوں کا غم ان کو دیمک کی طرح چاٹ گیا، اور کچھ عرصے بعد وہ بھی مجھے اکیلا چھوڑ گئیں۔ زرتاج کی اور غضنفر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ زرتاج بولی سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے۔ میرا مقصد آپ کو رنجیدہ کرنا نہیں تھا، بس اللہ رب العزت نے وقت اور مقام کا تعین کیا ہوتا ہے، اس کے پاس جانے کے بہانے خود بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک تینوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن زرتاج نے کہا غضنفر صاحب، آپ میری کوئی جاب کا بندوبست کر دیں، آپ کی تو کافی جان پہچان ہوگی، مجھے کسی پر بوجھ بننا اچھا نہیں لگتا۔ دیکھو زرتاج، حادثے والے دن جب مجھے پتا چلا کہ تم سرفراز صاحب کی بیٹی ہو تو اسی دن میرے ذہن میں سوال آ گیا تھا کہ اللہ نے آپ کو مجھ تک کیوں بھیجا ہے۔ کیا مطلب؟ زرتاج حیرانی سے بولی۔ ہاں زرتاج، میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ جب ہم بہت قریب تھے، والد صاحب مزدوری کرتے تھے، گھر میں 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے بنتی تھی، تو والد صاحب نے مجھے اور مظفر کو کام پر لگا دیا۔ میں ہوٹل پر کام کرتا تھا اور چھوٹا مظفر ایک کریانہ شاپ پر، کیونکہ اگر ہم پڑھتے تو گھر پر جو 2 وقت کا کھانا بنتا ہے وہ بھی ہماری پہنچ سے دور ہو جاتا۔ ایک دن آپ کے والد سرفراز صاحب اپنے کسی دوست کے ساتھ چائے پینے ہوٹل پر آئے۔ مجھ پر نظر پڑی تو پیار سے قریب بلا کر پوچھا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا تو پوچھا پڑھتے ہو؟ میں نے نفی میں جواب دیا۔ بولے پڑھنے کا دل کرتا ہے؟ میں نے کہا بہت زیادہ، پر گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے۔ میرا چھوٹا بھائی بھی کریانہ شاپ پر اسی وجہ سے کام کر رہا ہے۔ وہ انسان بہت افسوس کرنے لگے اور ایڈریس لے لیا۔ شام کو والد صاحب کے پاس آ گئے۔ جب تمام حالات پتہ چلے تو والد صاحب سے بولے مجھے اپنا بھائی سمجھو، کل سے دونوں بچوں کو اسکول بھیجو، فیس کی ٹینشن نہ لینا اور ہر ماہ راشن بھی پہنچ جایا کرے گا۔ والد صاحب نے کافی منع کیا کہ دال روٹی تو اللہ پاک چلا رہا ہے، آپ تکلیف نہ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا اگر یہ بچے آج تعلیم سے محروم رہ گئے تو ساری زندگی مزدوری ہی کرتے گزر جائے گی۔ بس انہوں نے ہمیں بہت محنت اور توجہ سے پڑھایا اور ہم بھی دل لگا کر محنت کرتے تھے۔
آج ہم دونوں جو بھی ہیں اس کا کریڈٹ سرفراز صاحب کو جاتا ہے۔ جب ٹریننگ سے پہلی بار آیا تو سب سے پہلے سرفراز صاحب سے ملنے گیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور گلے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس دن مجھے اپنے والد کی بہت یاد آئی۔ کاش آج زندہ ہوتے تو وہ بھی ایسے ہی خوش ہوتے۔ اللہ پاک نے شاید مجھے آپ سے اس لیے ملوایا ہے کہ ان کے احسانوں کا بدلہ تو نہیں اتار سکتا، لیکن آپ کو خوشیاں اور تحفظ دے کر سرفراز صاحب کی روح کو خوش کر سکوں۔ دیکھو زرتاج، ہم ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ ایسے ساتھ رہنا دین کے مطابق ٹھیک نہیں۔ ہمارے سر پر کوئی بڑا بھی نہیں ہے، تو ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے۔ میرا مطلب ہے اگر ہم نکاح کر لیں تو اللہ بھی راضی ہوگا اور ہمارے ماں باپ کی روحیں بھی خوش ہو جائیں گی۔ زرتاج حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ غضنفر بولا، نہیں، یہ میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے، ہم دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ زرتاج کے سامنے اس سے زیادہ عزت کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور یوں سادگی سے دونوں کا نکاح ہو گیا۔ دونوں میں بہت انڈرسٹینڈنگ تھی، زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ غضنفر نے اپنا سب کچھ زرتاج کے نام کر دیا کہ میں فوجی بندہ ہوں، گھر سے جاتا ہوں تو واپسی اللہ کے ہاتھ ہی ہوتی ہے۔ بعد میں پریشانی نہ ہو، 1 سال بعد ایک بیٹا ہوا جس کا نام عمار رکھا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کی خواہش تھی تو اچھے اسکول میں پڑھا رہا تھا۔ کہانی مختصر، وقت تیزی سے گزرا اور کشمالہ بابا کی خواہش پوری کرتے ہوئے ہاؤس جاب کر رہی تھی، اور عمار ماشاءاللہ فرسٹ ایئر میں پہنچ گیا تھا۔ غضنفر اور زرتاج جوانی کی حدود سے نکل چکے تھے، پر ابھی بھی ایکٹیو اور اسمارٹ تھے۔ ادھر زرتاج کا بڑا بیٹا پھول خان، دلاور خان کی غلط پرورش کی وجہ سے تعلیم اور تربیت سے محروم، خود سر، شرابی، زانی، بد زبان، بد تہذیب، بربادی کے راستے پر تھا، جس سے علاقے کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں۔ لوگ شکایت کرتے تو دلاور خان کہتا، بڑے لوگوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور پیسہ دے کر بدماشی سے خاموش کروا دیتا۔ آج زرتاج اور غضنفر بہت خوش تھے۔ ان کی بیٹی کشمالہ MBBS ڈاکٹر بن گئی تھی، اور گھر میں غضنفر نے اپنے قریبی افسران کی فیملیز کو مدعو کیا ہوا تھا۔ چھوٹی سی تقریب تھی، کشمالہ کی کچھ دوست تھیں، عمار بھی کیڈٹ کالج میں تھا اور وہ بھی کمیشنڈ آفیسر بننے کی تیاری میں تھا۔ اچھی تقریب رہی۔ کچھ عرصے بعد غضنفر کو بارڈر پر ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے بلا لیا اور بچوں کو ہدایت کی کہ ماں کا بہت خیال رکھنا۔ سب ملازمین سے بھی اچھی طرح ملا اور رخصت ہو گیا۔ دوسرے دن زرتاج کو کال کی اور خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دی۔ 1 ہفتے بعد پاکستانی پرچم میں لپٹا تابوت زرتاج اور بچوں کے سامنے تھا، جس میں غضنفر کا جسد خاکی تھا، ایک فوجی آفیسر۔ غضنفر کی شہادت کی تفصیل بتا رہا تھا اور زرتاج خشک آنکھوں سے ماضی میں گم تھی۔ تدفین کے بعد اللہ نے حوصلہ دیا۔ زرتاج نے دونوں بچوں کو گلے لگایا اور بولی، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایک بہادر فوجی شہید کی بیوی بچے ہیں، جو کئی دشمنوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ وقت گزرتا رہا، عدت پوری ہو گئی، بچے پڑھائی اور جاب میں مصروف ہو گئے۔ زرتاج تنہا ہوتی تو ماضی کی یادیں ستاتیں۔ اللہ نے اس کے دل میں مصروف رہنے کا خیال ڈالا اور دوسرے دن وہ علاقے میں جن گھروں میں سلائی کڑھائی اور جو بھی دستکاری کے کام ہوتے تھے ان لوگوں سے ملاقات کی، اور دوسرے دن اپنے گھر میٹنگ پر بلا لیا۔ ان کے اتنے وسائل نہیں تھے کہ مارکیٹنگ کرتے، تو زرتاج نے ایک بہبود سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا اور جلد ہی سارا سامان اور ٹیبلز وغیرہ منگوا کر اپنے بنگلے کے کچھ کمرے بہبود سینٹر کے لیے مخصوص کر دیے، اور باہر گرین کلر کے بورڈ پر وائٹ سے غضنفر شہید بہبود سینٹر لکھوایا۔ ایک لڑکی اسٹور میں اور ایک حساب کتاب کے لیے رکھی۔ 2 بندے شہر میں مارکیٹنگ کرتے۔ ماشاءاللہ نیت صاف، منزل آسان، بہت آرڈر آنے لگے اور ریٹ بھی اچھے مل رہے تھے۔ سب عورتیں اور بچیاں خوشحال ہو گئیں۔ زرتاج ویسے بھی لوگوں کی ہر طریقے سے مدد کرتی رہتی تھی، آخر باپ کا خون اثر دکھاتا ہے نا۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ یہ سلسلہ بیرون ممالک تک پھیلنے لگا۔